بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مرد سے کبھی اس کی تنہا کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، اور عورت سے کبھی اس کی عمر کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ مرد اپنے لیے کماتا نہیں اور عورت خود کے لیے جیتی نہیں۔ حکیم لقمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ دوا اثر نہ کرے تو؟ حکیم لقمان رحمہ اللہ مسکرائے اور بولے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خشک پھل تازہ پھلوں جیسے ہی فائدہ مند نہیں ہوتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی پھل کو خشک کیا جاتا ہے تو اس میں موجود پانی کا زیادہ حصہ نکل جاتا ہے، لیکن قدرتی وٹامنز ویسی ہی رہتی ہیں بلکہ زیادہ مرتکز ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً خشک پھلوں میں فی 100 گرام میں وٹامنز کی مقدار تازہ پھلوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ خشک پھلوں کا شوگر لیول بھی عام طور پر تازہ پھلوں کے برابر یا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلڈ شوگر تیزی سے اوپر جا سکتا ہے اگر آپ زیادہ مقدار میں خشک پھل کھائیں۔ تاہم اگر کم مقدار میں کھائے جائیں تو بعض خشک پھل فائبر، پوٹاشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھنے سے کچھ حد تک روک سکتے ہیں۔ اسی طرح کشمش اگر صرف 1 سے 2 چمچ کے برابر کھائی جائے، خاص طور پر کسی کھانے کے ساتھ، تو بلڈ شوگر پر زیادہ منفی اثر نہیں پڑتا۔ کوشش کریں کہ خشک پھل کم مقدار میں یعنی 1 سے 2 چمچ کھائیں۔ انہیں پروٹین یا چکنائی والی چیزوں مثلاً دہی، بادام یا جو کے ساتھ ملا کر کھائیں تاکہ شوگر کا جذب آہستہ ہو۔ مٹھائی یا جوس کے بدلے خشک پھل بہترین متبادل ہو سکتے ہیں، مگر تازہ پھل ہمیشہ محفوظ اور مفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اسے اپنے اہل و عیال کے متعلق کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے تمام اطراف سے دنیا جمع کر دی گئی۔ اخروٹ میں چکنائی، فائبر، پروٹین، پوٹاشیم اور وٹامن ای جیسے اجزاء موجود ہوتی ہیں۔ ہارٹ ایسوسیئیشن نے اسے دل کی صحت کے لیے بہترین قرار دیا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اخروٹ کھانے سے بلڈ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس میں دریافت ہوا کہ اخروٹ میں موجود پولیفینول سے کینسر کی مختلف اقسام سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اخروٹ میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے عمر بڑھنے سے دماغ کو جوان رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اخروٹ کھانے کی عادت سے دماغی تنزل کی رفتار گھٹ جاتی ہے۔ اخروٹ میں موجود اجزاء معدے میں موجود صحت کے لیے مفید بیکٹیریا کی نشوونما بڑھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں معدے سمیت دل کی شریانوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں میں بانجھ پن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، نفسیاتی طور پر کسی بھی بدتمیزی کا جواب عزت سے دینا آپ کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا وقار بڑھتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بدتمیزی کا سامنا کرنے والے لوگ اگر اس پر فوری رد عمل نہ دیں تو وہ جذباتی تکن سے بچ سکتے ہیں۔ ایسے افراد سے فاصلہ رکھنا ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ منفی لوگ توانائی چوس لیتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ لیمو چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہو جائے اسے استعمال نہ کریں، اس کے استعمال سے برس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ 3 سے 4 کپ کافی روزانہ پینے والوں میں سب سے زیادہ فائدہ دیکھا گیا۔ جو لوگ زیادہ کافی پیتے ہیں
ان میں جگر کا سرطان ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ روز ایک مٹھی بھنے چنے کھایا کریں، بار بار پیشاب آنے کی شکایت ختم ہو جائے گی، جسم اندر سے لوہے کی طرح مضبوط ہو جائے گا، ٹانگوں کا درد اور بے چینی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر کوئی نمکین چیز کھانے کو دو، بلڈ پریشر جلد نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کرو۔ سانس پھولنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل استعمال کرنے سے سانس کی تکلیف دور ہوگی۔ اگر چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائے تو تارفین کے تیل سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے سالوں کی محنت سے پیسہ جوڑ کر اپنی حلال کی کمائی اور زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک خوبصورت نیا گھر تعمیر کروائے۔ جب گھر مکمل ہوا تو یہ فیصلہ کیا کہ 3 دن بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو جائے گا، لیکن شفٹنگ سے 1 دن پہلے رات کو زلزلہ آیا اور پورے علاقے سمیت اس کا نیا خوابوں جیسا گھر زمین بوس ہو گیا۔ اگلی صبح جب محلے والے اور عزیز و اقارب گھروں کے ملبوں پر افسوس کے لیے کھڑے تھے تو اچانک گھر کا مالک ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے ہوئے وہاں پہنچا اور سب میں مٹھائیاں بانٹنے لگا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک صاحب نے اس سے پوچھا اور کہا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور تم مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ گھر کے مالک نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ زلزلہ 1 رات پہلے آئے۔ اگر میں اس رات اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں ہوتا تو آج مٹھائی نہیں بانٹ رہا ہوتا بلکہ ملبے کے نیچے دفن ہوتا۔ زندگی میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک شکایت کا اور دوسرا شکر کا۔ ناظرین، حد سے زیادہ سونا اعصاب کو کمزور کرتا ہے۔ گڑ کھانے سے جسم کا درجہ حرارت متوازن رہتا ہے، خاص طور پر جب معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جائے اور سوزش ہو جائے تو اس سوزش کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مزید یہ کہ 1 کپ ٹھنڈا بادام کا دودھ یا گھی کا دودھ پینے سے تیزابیت سے کافی آرام مل سکتا ہے۔ اگر آپ شدید تیزابیت کا شکار ہیں تو اس تجویز پر عمل کرنے سے آرام مل سکتا ہے۔ دودھ پینا تیزاب کو بے اثر کرتا ہے، یعنی یہ تیزاب کو کم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ میں الکلائن مرکبات ہوتے ہیں جو تیزاب کو بے اثر کرتے ہیں۔ کیلے اور سیب کھانے سے آنتوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دھنیا اور جو سے بنا مشروب پینا بھی تیزابیت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو 3 مقامات پر تلاش کرو: قرآن سننے کے وقت، ذکر کی مجلس میں اور تنہائی کے لمحات میں۔ اگر آپ کو ان 3 مواقع پر اپنا دل نہ ملے تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ آپ پر احسان کرتے ہوئے آپ کو دل عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے پاس دل ہی نہیں۔ ناظرین، تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے یا 1 گھنٹہ بعد پانی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی پینا چاہیے۔ بہت سے لوگ کھانے کے بعد بہت سست ہو جاتے ہیں اور جلدی لیٹ جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی چل قدمی ہاضمے میں مدد دیتی ہیں اور تیزابیت کو روکتی ہیں۔ شیرنی جب لمبے نکیلے دانتوں سے اپنا 300 کلو کا شکار کرتی ہیں، انہیں دانتوں سے اپنے بچے کو بغیر خراش کے محفوظ جگہ پر منتقل کرتی ہیں۔ قسمت بھی جب آپ کو گردن سے دبوچ لے تو کچھ دیر صبر سے کام لیجیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو خطرے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا رہی ہو۔ 7 آسان عادات جو دماغی صحت کو فروغ دیتی ہیں۔ اپنے دن کی شروعات اپنے فون کے باہر کریں۔ موبائل یا کمپیوٹر کا استعمال شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تقریباً 30 منٹ سکون دیں۔ شکر گزاری کی مشق کریں۔ چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ ہر روز شکر گزار ہیں۔ شکر گزاری کی عادت مایوسی اور شکایتوں کو ختم کرتا ہے۔ قدرتی وقفے لیں۔ مسلسل مصروفیت سے ذہنی دباؤ بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے۔ تازہ ہوا میں تھوڑی سی چل قدمی آپ کا موڈ بحال کر سکتی ہے۔ منفی خود کلامی کو محدود کریں۔ میں نہیں کر سکتا کو میں کوشش کروں گا سے بدل دیں۔ منفی خیالات کامیابی میں بڑا رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہائیڈریٹڈ رہیں اور اچھا کھائیں۔ مزاج کا غذائیت اور ہائیڈریشن سے گہرا تعلق ہے۔
جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے پانی زیادہ پیو، پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کرو۔ ان لوگوں سے جڑے جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ مخلص دوستوں کے ساتھ باقاعدہ گفتگو جذباتی توازن کو بہتر کرتی ہے اور ذہنی دباؤ میں کمی لاتا ہے۔ وقت پر سونے کی عادت بنائیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی معیاری نیند کے چنج رہیں۔ نیند کی کمی ارادوں اور دماغی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے۔ زیادہ سوچنا ہماری زندگی کا سکون، خوشی اور مسکراہٹ چرا لیتا ہے۔ ہر وقت ہر بات پر غور کرتے رہنا ہمیں ذہنی تکن اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو آسانی دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہو اور اپنے ذہن کو آزاد رکھیں۔ یاد رکھیں زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر نہ لیں اور سادگی کو اپنائیں۔ زندگی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو جینی تو پڑتی ہے۔ دکھ، درد، خوشی اور غم سب ساتھ لے کر یہ بھی خوبصورت لگتی ہے۔ ہر لمحے یا تو ایک نئے تجربہ دے جاتا ہے یا ایک قیمتی سبق سکھا جاتا ہے۔ یہی زندگی کی اصل خوبصورتی ہے۔ الفاظ ہمارے رویوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ سخت لہجے میں کی گئی اچھی بات بھی بے اثر ہو جاتی ہے، جبکہ اچھے اور نرم لہجے میں کی گئی گفتگو مخاطب کو متاثر کرتی ہے اور بہتر نتائج دیتی ہے۔ ناظرین، 5 قسم کے لوگوں سے بحث نہ کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں، نہ ذہنی سکون۔ ضدی انسان جو صرف اپنے خیال کو درست سمجھتا ہے اور دوسروں کی بات کو غلط نہ دلیل مانتا ہے نہ مشورہ قبول کرتا ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے والا جو ہر وقت یہی تاثر دیتا ہے کہ اسے سب پتہ ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے والا جو ہر بات کو ذاتی مسئلہ بنا کر لڑائی پر اتر آتا ہے، جو آپ سے نفرت کرتا ہو، جو آپ کی سچائی کو بھی جھوٹ کہے گا اور نیت کو بھی شک کی نظر سے دیکھے گا۔ غرور میں ڈوبا ہوا شخص جس نے نہ کسی کی بات سننی ہے نہ سمجھنی ہے، نہ مشورہ چاہیے نہ سچ۔ ایسے لوگوں سے بحث بے فائدہ ہے، خاموشی ہی بہترین جواب ہے۔ جب بھی کسی سے بات کرے تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ اس سے خوف ختم ہوگی اور حد دماغی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس سے علم بڑھے گا اور آپ کے الفاظ میں خوبصورتی آئے گی۔ بات ہمیشہ سکون سے اور آسان الفاظ میں کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے کہ گفتگو آرام سے اور سادہ الفاظ میں کرو۔ عموماً بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ احسان یا مالی تعاون یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمارے لیے دعا کرنا، جبکہ اکمل و اعلیٰ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ احسان و بلائی کریں تو اس سے دعا کا مطالبہ نہ کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی نہ مالی بدلہ کا مطالبہ کیا جائے اور نہ ہی زبانی تعریف و مدح سرائی۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص فقراء سے دعا یا تعریف کا طلبگار ہوں وہ اس آیت انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، کہ ضمن سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کامیابی کے 4 خاموش اصول۔ صبر کرے، عظیم چیزیں وقت لیتی ہیں، جلد بازی شاہکار کو برباد کر دیتی ہیں۔ مسلسل محنت کرے، روزانہ کے چھوٹے قدم کبھی کبھار کی بڑی محنت سے بہتر ہوتی ہیں۔ ثابت قدم رہیں، طوفان آپ کو توڑنے نہیں آتے بلکہ سنوارنے آتے ہیں۔ شکر گزار رہیں، شکر گزاری آپ کے پاس موجود چیزوں کو ہی کافی بنا دیتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق دماغ میں ڈوپامائن نامی ایک کیمیکل کا خارج ہونا خوشی کا سبب بنتا ہے۔ جب ہم کسی خاص چیز یا سرگرمی سے خوشی محسوس کرتے ہیں تو دماغ ڈوپامائن ریلیز کرتا ہے اور پھر وہ چیز دماغ کی عادت بن جاتی ہے۔ جب وہ نہیں ملتی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نشے کا اثر ختم ہو گیا ہو۔ اس لیے ہمیں گھبراہٹ یا اداسی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا حل ہے کہ آپ متوازن خوشیاں پیدا کریں، الگ الگ چیزوں سے خوشی لیں، مختلف چیزوں کو محسوس کریں۔ دماغ جب مختلف ذرائع سے خوشی لینا سیکھ لیتا ہے تو وہ ایک چیز یا شخص کا غلام نہیں رہتا۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا
جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، باقیوں کی باتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ وہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا، یہ آپ کا نہیں ان کا مسئلہ ہے۔ اور یقین جانیں، ایسا کرنے سے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ مایوس مت ہو، وقت بدلتا ہے اور محنت کبھی رہ گاہ نہیں جاتی۔ بس نیت خالص رکھو، دل سے محنت کرو اور یقین رکھو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے سوچا تک نہ ہوگا۔